رانا ثناء اللہ کوششیں تو بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ اب اس کرائسس کے بعد یا اس بریفنگ کے لیے گئے ہوں، وہ پہلے بھی کہتے ہیں خان صاحب مان جائیں، خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے، مذاکرات کریں۔ محمود خان اچکزئی صاحب وہ خود بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کے چیمبر میں رانا صاحب گئے، تو کیا رانا صاحب کی کوششیں سب رائے گاں جائیں گی؟ کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، میرا صفر بٹا خیال ہے صفر آ رہا ہے۔ نہیں، ان کو نتیجہ پتہ ہوگا، حجت تمام کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ خود کسی بھی فیصلے کے قابل نہیں ہیں، یعنی کہ اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ وہی مجھے لگ رہا ہے، جب میں بلا وجہ یہ بات کرتا ہوں، نہیں بار بار کرنا پڑ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پھر اسی میں سے ان لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، جو حالات ہے نا اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی سیاست کو لے کے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا پاکستان میں، اور جو بوجھ اٹھائے گا بوجھ کے تلے دبے گا۔ اس وقت آپ کو نا کسی طرح بھی یہ سارا کا سارا پاکستان کی سلامتی کا لوڈ جو ہے آپ کے افواج کو، تو ان کو تو آپ کو مینٹلی انگیج نہیں کرنا چاہیے اس وقت کسی بھی دوسری چیز کے اندر۔ اس وقت تو پوری قوم کو ان کو تیاری کرنا چاہیے کہ جو مشکل وقت آ رہا ہے تو ان کو ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس دفعہ سامنا جو ہے آپ کو اپنے سرحدوں سے الگ ہٹ کے اپنے گلی کوچوں پہ، اپنے نازک جگہوں پر، بلوچستان میں کے پی کی جگہوں پر، خود کراچی کی جو سینسٹیوٹی ہے، ان سب کے لیے عوام کو، اپنے لوگوں کو ان سے بول دیں یہ لڑائی تھمے گی تو ہم اپنی لڑائی شروع کریں گے۔ ابھی تو ہم بیٹھ کر پاکستان کو بچانے کی کوشش متحد ہونے کا وقت ہے۔ اچھا، اگر ان لوگوں کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، جیسے آپ بھی فرما رہے ہیں، فیصلے کا اختیار پھر خان صاحب کے پاس ہے، وہ جیل میں ہیں، جب مشکل ہے ملک کے لیے تو پھر حکومت بھی تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھائے، ادھر چلی جائے یا ان کو ملنے دے۔ ملنے تو پابندی شاید اس طرح نہیں، بھی مل بھی لیں گے تو جواب اب تک ملنے گئے ہیں نا، کوئی خیر برآمد ہوئی ہے اور نہیں ہوئی ہے، تو اگر یہ ابھی تو پھر بھی فیس سیونگ ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی، کہ وہاں سے نہیں لگ رہا ہے کہ وہاں سے منع ہوا ہے، انہوں نے خود کر دیا ہے۔ لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ حکومت اس سے زیادہ کیا کرتی؟ چلیں وزیر اعظم سے کہیں گے کہ آپ چلے جائیں اپوزیشن لیڈر کے پاس، وہ بھی چلے جائیں گے اچکزئی صاحب کے پاس، اچکزئی صاحب کے پاس۔ لیکن ٹھیک ہے، میرا خیال ہے نہیں، یہ تو ابھی آپ کی باتوں ایک دن ویسے اعلان ہوا تھا کہ وزیر اعظم صاحب جائیں گے اچکزئی صاحب کے اچھا، پاس۔ ابھی تو میرے ذہن میں خود آیا کہ یہ بات ہم بھی کر لیں گے نا اتحادی کی حیثیت سے، تو میرا خیال ہے وزیر اعظم جلدی ہی ایوان کو تو اعتماد میں لیں گے۔ اچھا، اور پھر میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر ایوان کی ذمہ داری لگائیں کہ عوام کو وہ اعتماد میں لے، اور ان کو پھر چاہیے کہ ایک بار قوم سے خطاب کر کے بھی ان کی مایوسی کو بھی دور کریں، خدشات کو بھی دور کریں، ان کو کوئی جو صورتحال ہے جنگ کی اس کے بارے میں پر امید تو نہیں ہونا ہے نا، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، حوصلہ پکڑنا ہے۔ تو یہ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، اور جو دوسرے بھی قومی زعماء ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان صاحب کا رول بڑا اہم ہے، اور ان کو اپنی ذمہ داری، تاریخی ذمہ داری کو ادا کرنے کا آخری موقع مل رہا ہے، اور اس آخری موقع سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر وہ قومی لیڈر ہیں تو قوم کے اس مشکل ترین وقت پہ اپنا رول ادا کریں۔ اچھا، ویسے جو حکومت کی طرف سے ان کے لیے کچھ گراؤنڈ بنانا، کچھ فلیکسیبلٹی، وہ ویسے نظر تو آ رہی، آثار ہیں۔ مثلا پرسوں 6-7 کیسز میں ضمانت بھی ہوئی، پھر ان کی آنکھ کا مسلسل علاج ہو رہا ہے۔ پرسوں بھی ایک پوری ٹیم، وہ شفائی ہاسپٹل کے ماہرین بھی تھے، پیمز کے ماہرین بھی تھے، 1-2 اور بھی اسپیشلسٹ تھے، وہ بھی جا کے ان سے مل کے آئے۔ پھر خان صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ کی بھی ملاقات کرائی گئی، بشرا بیگم صاحبہ کے خاندان سے بھی ان کی ملاقات کروائی گئی۔ تو ان جیسچرز کا کچھ تو پازیٹیو امپیکٹ نکلے گا یا نہیں؟ میں امید تو بہت ہے، کم بخت یقین نہیں آتا ہے۔ تو دوسرا یہی ہے کہ یہ ودن پی ٹی آئی جو ان کے پرانے لوگ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان میں اتنی سمجھ ضرور ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک ایسے مرحلے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے کہ شخصیات کی اب اہمیت کچھ نہیں رہ گئی ہے، قوم کی ہے، ملک کی ہے، ملت کی ہے۔
پھر مسائل ادھر بھی ہیں پی ٹی آئی کے اندر. مثلاً ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے, وہ علیمہ خان صاحبہ نے گن گن کے ایک ایک کا نام لیا, وہ پھر انڈر پریشر آ جاتے ہیں. پھر ان کا جو سوشل میڈیا بایوٹ ہے وہ بھی پریشر ڈالتا ہے. تو جن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ بوجھ ہے ان کے اوپر, وہ کتنا بوجھ اندرونی بھی اور پھر یہ والا. ان افراد کو بوجھ نہیں کہہ رہا میں, اگر حالات میں جی حالات کا جو بوجھ کچھ اگر انہوں نے اس وقت پازیٹیو کردار ادا نہیں کیا تو ان کے اپنے ووٹرز کو بھی جواب دینا مشکل ہو جائے گا انہوں نے کیوں دیا ہے. کوئی خوبی ہوگی نا اس وقت اگر انہوں نے اپنے آپ کو مقدم رکھا ہے ان پورے حالات سے, تو اس کا جواب پی ٹی آئی کب اور کیسے دے گی. گزشتہ روز جو میٹنگ ہوئی پارلیمانی لیڈرز کی, اس میں سب تھے, لیکن وہ سب جو ہے وہ بھی اسٹرینجڈ ہیں آپس میں. مثلاً پیپلز پارٹی کی قیادت تھی, آپ لوگ بھی تھے, تو وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی کا وفد ملا. وزیر اعظم نے بھی کہا کہ فیصلوں پر اعتماد میں لیا جائے پیپلز پارٹی کو, اہم اتحادی ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے اگر جو اندرونی مسائل ہیں اس میں ہم سب کے اپنے اپنے نقطہ نظر ہوتے ہیں, اور پیپلز پارٹی میرا خیال ہے وہ پنجاب کے معاملے میں بھی کہتی ہے کہ ہمیں اعتماد ملے. ہم تو کہتے ہیں کم سے کم کراچی کے معاملے میں جہاں, اور حیدرآباد سندھ کے شہری علاقے جہاں کا 85% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, اس میں تو ہمیں اعتماد ملیں گے نا, آپ یا نہیں لیں گے. اگر نہیں لیں گے تو ہم آپ اعتماد کے ہی اس سے جڑے ہوئے ہیں نا, پھر ہمارا آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں بچا رہ جائے گا. اچھا, یہ بھی ویسے قوم دیکھتی ہے کہ سم ٹائم اکٹھے آپ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. کراچی میں نے بڑی دفعہ دیکھا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے لیڈرز بھی ہوتے ہیں, پھر ایسے تیز بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل ہے جی, نیچرل ہے. ابھی قومی مسئلے پہ ساتھ نہ بیٹھتے, بڑی اچھی بات ہے, قومی مسئلے پہ ساتھ بیٹھیں گے, لیکن آپ سے جب پوچھیں گے اس شہر نے آپ کو 70 سال میں کوئی مینڈیٹ نہیں دیا, 100% اختیار آپ کے پاس ہے, آپ بتائیے نا گل سینٹر میں آپ نے اپنی مرضی کی وہ بنا لی ہے. تو اب تو ایک ایسی مشکل میں آ گئے کہ ان ٹاپکس کو چھیڑنا جو ہے, ہمیں اپنی سیاست کی پرواہ ہوتی تو ہم پریشان ہوتے نا. کہ اس وقت تو ہم نے پیپلز پارٹی کو تقریباً ایکسپوز کر دیا تھا, لیکن یہ سوال کرنے کا یہ سب بات کرنے کا یہ وقت گزر گیا ہے. کل بھی یہ کہا ہے کہ تفصیلات میں جانا بڑا ضروری ہے, لیکن تفصیلات تلخیوں سے بھری ہوئی ہے. ماضی کی جانب دیکھنا بڑا ضروری, کس نے غلط فیصلہ کیا تھا. ہم تو بول رہے تھے کہ دہشت گردی کو جو ہے نا اچھے اور برے میں تقسیم نہیں کرو, اچھی دہشت گردی کوئی نہیں ہوتی. گڈ طالبان بیڈ طالبان جو ہے بہت بری ٹرم ہے. آج کہہ رہے ہیں آپ کہ کوئی گڈ طالبان بھی ہے, تو کون لوگ کہتے ہیں گڈ طالبان بیڈ طالبان؟ آج پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے نا. پہلے آپ ملک کے اندر ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دے رہے تھے ملک کے اندر, تو ملک سے باہر جا کے کرنی پڑ رہی ہے. مجھے یاد ہے 2013 کے الیکشن میں ایم کے ایم پیپلز پارٹی ANP کو تو انہی لوگوں نے کہا تھا کہ خبردار آپ نے الیکشن کیمپین بھی چلائی. قوم کو جی, سب ہمارے تو سارے کئی 3-4 MPA مارے گئے ہیں نا. میری اپنی کمپین میں 13 میں حملہ ہوا ہے, میں پہنچ نہیں پایا تھا تو وہ بم مارا گیا ہے, سب کچھ ہوا ہے. تو ہم نے تو ہمارا اسٹانس بالکل کرسٹل کلیئر تھا, ہم نے کبھی چینج نہیں کیا ہے. دہشت گردی ہے, جو جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہے اس کو اسی طرح ڈیل کیا جانا چاہیے, اور آج صحیح طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے. اگر ملک کے اندر کہیں اور سے بیٹھ کر تو آپ تماشا دیکھتے رہیں گے. کل والی پارلیمانی لیڈرز کی کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے ہوئے تھے. ایک ان کا بیان چلا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملے پہ افغانستان کے ساتھ جو افغان طالبان کے ساتھ جو مسئلہ ہے, سیکیورٹی کے معاملے میں پاکستان کا سٹینس صحیح ہے. اس میٹنگ میں کوئی اور بھی اس کانٹیکس میں بات ہوئی کہ کوئی ڈپلومیسی کا کوئی راستہ بھی اپنایا جائے گا یا اب نہیں؟ میرا خیال ہے ڈپلومیسی تو ہر سطح پہ ہوتی ہے نا, جنگ کے بعد بھی ہوتی ہے, جنگ سے پہلے بھی ہوتی ہے. ڈپلومیسی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. تو ہر طرح کی بات ہوئی کیونکہ وہ اس یقین کے ساتھ ہوئی تھی کہ اس کے مندرجات باہر نہ جائیں. تو مجھے یقین ہے ہم نے سب نے کہا کہ یہ ساری گفتگو ہوا ہے جو کہ نہ صرف ایوان میں بلکہ عوام تک بھی پہنچنی ضروری ہے. تو اس پہ میرا خیال ہے اس کا کوئی انتظام, انضرام اور اہتمام وزیر اعظم ضرور کریں گے.